أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. عزیز بچوں اور عزیز طلباء اور عزیز ساتھیوں، ہم لوگ ہماری کتاب فقہ الحنفی کی جو ہماری جو کتاب ہے نا، ہمارا جو باب ہے، ہمارا جو چرچا ہے، ہمارا جو حصہ ہے، ہم لوگ اس سے پہلے بہت ساری باتیں پڑھے ہیں. ہماری کتاب فرائض نماز، واجبات نماز اور ستر عورت، شرائط، یہ سب باتیں ہم لوگ کیا کی اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے ہیں. نواقض وضو، ہم لوگ بہت سارے ہیڈنگ، بہت سارے چیپٹر ہم لوگ کیا کیے ہیں، پڑھے ہیں، ہے نا. اس سے پہلے بہت سارے چیپٹر ہم لوگ پڑھے ہیں. ابھی ہم لوگ ہمارے اس میں ہم لوگ ایک نیا سبق شروع کریں گے، ایک نیا چرچا کریں گے آج. اور وہ کیا ہے، ایک کہانی کی شکل میں، ایک قصہ، ایک کہانی کی شکل میں. بہت ہی مزیدار ہے آج کا سبق، بہت ہی انٹرسٹنگ والا سبق ہے آج کا جو سبق ہے. اس میں دیکھیے ہمارا چیپٹر نمبر کیا ہے، چیپٹر نمبر 8 ہے. ہمارا سبق ایسا ہے، ایک کہانی کی روپ میں، ایک کہانی کی شکل میں ہمارا سبق ہے آج کا. ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ کیا کریں گے، ہمارا سبق آج کیا کریں گے، ہم لوگ ایک کہانی کے روپ میں اس کو ہم کیا کریں گے، آج ہم پڑھیں گے. تو ہمارا سبق نمبر 8 ہے اور سب سے پہلا حصہ ہم لوگ کیا کریں گے، آج ہم پڑھیں گے. سبق کیا ہے، دیکھیے، نماز کے واجبات. ہمارا سبق کیا ہے، نماز کی واجبات، نماز کے واجبات. نماز میں کیا کیا واجب ہے. اس میں ایک لڑکا ہے، اس کا نام کیا ہے، عمران نام کا ایک لڑکا ہے. وہ کیا کرتا ہے، ایک دن وضو بناتا ہے. وضو بنانے کے بعد نماز شروع کرتا ہے. نماز شروع کرنے کے بعد وہ نماز کو فاتحہ پڑھتا ہے. فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ سورت کو ملانا، سورت کو جوڑنا بھول جاتا ہے. اور نماز ختم ہونے کے بعد اپنے ابو جان کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے، ابو جان میں نے آج نماز میں پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے درمیان میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں اس سبق کو کیا گیا، فاتحہ پڑھنے کے بعد میں اس کے ساتھ سورہ ملانا، سورت کو جوڑنا میں بھول گیا. کیا ابو جان، کیا میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپنے کون، عمران خان، عمران نام کا لڑکا ہو جائے گا، اپنے ابو جان سے پوچھتا ہے. پوچھنے کے بعد اپنے ابو جان کہتا ہے کہ بیٹا، یہ تو نماز میں نہ سورت ملانا کیا ہے، واجب ہے نا. نماز کو کوئی صورت کے ساتھ ہم فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کوئی صورت کو ملانا ہم کو واجب ہے. وہ نماز بغیر ہم نماز کیے کیا ہمارا نماز صحیح نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں، کیا تم نے سجدہ سہو کیا ہے؟ تو کہتا ہے، ابو جان سجدہ سہو کیا ہوتا ہے، سجدہ سہو کیا چیز ہے؟ کہاں، کون پوچھتا ہے؟ بیٹا پوچھتا ہے اپنے ابو جان سے. ابو جان کہتے ہیں کہ سجدہ سہو بولو تو ایک ایسی چیز ہے، ہم 2 رکعت میں جو ہم لاسٹ میں ہماری جو غلطی ہوتی ہے، ہماری واجب نماز میں جو چھوٹ جاتی ہے،
اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لاسٹ میں سجدہ سہو کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ 2 رکعت سجدہ کرتے ہیں، اس کو ہم سجدہ سہو کہتے ہیں. کون بولتا ہے؟ وہ ابو کہتے ہیں. اس کو آج ہم کیا کریں گے؟ ایک کہانی کی شکل میں کیا کریں گے؟ ہم پڑھیں گے آج. ٹھیک ہے، سب لوگ پڑھیں گے نا؟ تیار ہیں؟ دیکھیے، عمران ایک دن گھر میں نماز پڑھ رہا تھا. عمران ایک دن گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی تیاری کر رہا تھا. تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا بھول گیا. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنے ابو جان سے پوچھا. نماز سے فارغ ہوا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ابو جان کے پاس گیا. اپنے ابو جان کے پاس جانے کے بعد وہ جا کے بولتا ہے، ابو جان. نماز سے فارغ ہوا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ابو جان سے بولتا ہے کہ ابو جان، میرے ساتھ ایسا ایک حادثہ پیش آیا ہے. وہ کیا ہے؟ ابو جان، میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا. کیا میری نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کون پوچھا؟ عمران نے پوچھا اپنے ابو جان سے آ کر کے، ابو جان میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے درمیان میں کیا ہوا؟ نماز پڑھتے پڑھتے میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا بھول گیا. کیا میری نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپنے ابو جان سے عمران نے کہا. اب دیکھیے بیٹا، ابا کون بول رہا ہے؟ ابا جان بول رہے ہیں اس کے. عمران خان کے جو ابو ہیں، عمران کے جو ابو ہیں وہ بول رہا ہے، بیٹا سورہ فاتحہ نماز میں واجب ہے نا؟ اپنے ابو جان نے کہا بیٹے سے، بیٹا نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا وہ کیا ہے؟ واجب ہے. اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی. بیٹا، پھر ابو جان کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے واجب کیا ہوتا ہے ابو جان؟ کون بیٹا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ بیٹا ابو جان سے کہتا ہے کہ ابو جان یہ واجب کیا چیز ہوتا ہے؟ واجب کیا ہے؟ تو پھر ابا یعنی کون کہہ رہا ہے؟ اس کا باپ کہہ رہا ہے، اس کا ابو جان جواب دے رہا ہے، ابا واجب وہ ہوتا ہے، واجب وہ چیز ہے یا وہ عمل ہے یا وہ فعل ہے، واجب وہ فعل ہے نا، جسے بھول کر چھوٹ جانے سے، جسے بھول کر یا غلطی سے ہے نا، یا کیا گیا سہون چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوگی. اگر اس کو واجب کیا ہے، اگر کوئی واجب کو چھوڑ دیا بھول کر کے، واجب کو صحیح سے ادا نہیں کیا بھول کر کے، تو وہ نماز، ٹھیک ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابا کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ بیٹے سے کہہ رہا ہے. واجب وہ ہوتا ہے جسے بھول کر چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوگی، نماز خراب نہیں ہوگی. کون کہا؟ اپنے ابو نے اپنے بیٹے سے کہا. لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. لیکن آخر میں ہم کو نماز کے بعد، نماز ہم پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، فاتحہ پڑھنے کے بعد ہماری نماز مکمل ہو گئی، قاعدہ اخیرہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ہم کیا کرنا ہے؟ تشہد پڑھنا ہے، صرف التحیات پڑھنا ہے. التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے، ایک طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صرف ایک طرف کیا کرنا ہے؟ سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں گے. کتنے سجدے کریں گے؟ 2 سجدے کریں گے سلام پھیرنے کے بعد. ٹھیک ہے. نہیں اپنی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے کوئی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، یا کوئی بات چھوٹ گئی، یا کوئی چیز کو کر نہیں پایا، تو وہ نماز کو مکمل کرے گا. نماز کو مکمل کرنے سے پہلے جب وہ تشہد میں بیٹھتا ہے التحیات پڑھے گا. التحیات پڑھنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ ایک طرف سلام پھیرے گا، دائیں طرف سلام پھیر دے گا. سلام پھیرنے کے بعد وہ 2 سجدہ کرے گا. 2 سجدہ کرے گا. سجدہ کرنے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ اٹھے گا 2 سجدے سے، پھر وہ التحیات پڑھے گا، پھر درود ابراہیم پڑھے گا، پھر کیا پڑھے گا؟ دعائے معصورہ پڑھے گا. اس کے بعد پھر وہ سلام پھیرے گا. ٹھیک ہے. تو سجدہ سہو سے اس کی نماز کی جو واجب جو چھوٹ گئی تھی وہ نماز مکمل
ہو جائے، اسے نماز صحیح ہو جائے گی اگر وہ سجدہ سہو کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اگر سجدہ سہو کیا تو نماز صحیح ہوگی. اگر سجدہ سہو وہ نہیں کیا یا سجدہ سہو صحیح سے وہ کیا نہیں کیا، وہ ادا نہیں کیا، تو پھر اس سے کیا نہیں ہوگا، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو واجبات کے چھوٹنے سے، واجبات کے ہمارا گم ہو جانے سے ہمارے اوپر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. اگر سجدہ سہو کر لیے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو نہیں کیے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی. تو یہ عمران نے اپنے ابو جان سے پوچھا کہ میں ایسا حادثہ پیش آیا. اس کا ابو جان نے کہا کہ تم نے سجدہ سہو کیا؟ بولا نہیں. تو کہا کہ سجدہ سہو کیا ہے. پھر اس کا ابو نے بتایا. پھر بتایا بیٹا پوچھ رہا ہے ابو جان نماز میں کتنے واجبات ہیں؟ نماز میں دھیان سے سنیے گا کیا پوچھا بیٹا نے، عمران نے کیا پوچھا اپنے ابو جان سے؟ کیا پوچھا کہ ابو جان نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز میں کیا کیا واجب ہیں، کیا کیا چیزیں واجب ہیں، وہ مجھ کو ذرا بتائیں. کون پوچھا؟ عمران نے اپنے ابو سے پوچھا. پھر اس کے بعد ابا یعنی اس کے باپ، اس کا عمران کا باپ جواب دے رہا ہے بیٹا، وہ بول رہا ہے کہ ابا جان نماز میں کتنے واجبات ہیں؟ تو اس کا باپ کیا جواب ہے کہ نماز میں کل 13 واجبات ہیں. نماز میں کتنے واجبات ہیں؟ ٹوٹلی 13 واجبات ہیں. ٹھیک ہے. نماز میں 13 واجبات ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنا سب سے پہلی جو واجب ہے نماز میں جو سب سے پہلی جو کیا ہے واجب ہے، جو اسٹارٹنگ ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کا ابو نے پوچھا کہ واجب کیا ہوتا ہے، اس کو واجب کی تعریف بھی بتا دیا، واجب کی ڈیفینیشن بھی بولا ہے نا، اس کا ذکر بھی کر دیا. پھر اس کے بعد اس کے بیٹا نے پوچھا کہ ابو جان واجب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہم نے واجب جان لیا کہ واجب کیا ہوتا ہے. تو اس کا ابو نے کہا کہ واجب بولے تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، آخر میں 2 سجدہ کرنے کے بعد ہم کو نماز کو مکمل کرنا پڑے گا. یہ نماز کی واجبات ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز میں کتنے واجبات ہیں؟ عمران نے پوچھا کہ نماز میں کتنے واجبات ہیں؟ تو ابو نے جواب دیا کہ نماز میں ٹوٹلی 13 واجبات ہیں. کتنے ہیں ٹوٹل؟ 10 اور 3 پلس 10 پلس 3 بتا کتنا ہو گیا؟ 13 ہو گیا. 13 واجبات ہیں. سب سے پہلی جو واجب ہے، جو سب سے پہلی جو اسٹارٹنگ، سن رہے آپ لوگ؟ سب لوگ دھیان سے سننا ہے، دھیان سے کتاب میں بھی دیکھنا ہے. تو عمران نے پوچھا کہ ابو جان نماز میں کتنے واجبات ہیں؟ تو ابا جان کہہ رہے ہیں اب نماز میں ٹوٹلی 13 واجبات ہیں. 13 واجبات ہیں. اس میں سب سے پہلی واجب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا. سب سے پہلی جو کیا ہے نماز میں جو واجب ہو گیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یعنی سورہ فاتحہ بولتے یعنی 5 وقت کی فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، 5 رکعت ہے، 5 نمازوں میں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر اور نفل کی تمام رکعت کے نمازوں میں، تمام نمازوں کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. فرض میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ہے نا سورہ فاتحہ، اور اسی طرح وتر میں بھی پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ہم جو سنن نماز ہوتے ہیں، جو سنتیں ہوتے ہیں، جو مستحبات ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کو ہم لوگ پڑھتے ہیں ہے نا، پڑھتے ہیں. اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کے بھی کیا ہو گیا؟ اس نے پوچھا کہ نماز میں کتنا واجبات ہے؟ تو 13 واجبات بتائے. پھر بولا سب سے پہلی واجب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. سب سے پہلی یہ نماز میں جو واجب ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو یا آیت کو ملانا بھی واجب ہے. نمبر پہلا ہو گیا سورہ فاتحہ پڑھنا، دوسرا آ گیا سورت کوئی ملانا، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ملانا اس کے ساتھ، وہ بھی کیا ہے؟ واجب میں شمار ہوتا ہے.
دیکھیے، یعنی فرض کے نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ملا کر پڑھنا. ٹھیک ہے، ایسی آیت کو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا. پھر یعنی فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، ہے نا، چاہے وہ ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو، کوئی بھی نماز کا وقت ہو، اور نفل نمازوں کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا، ہے نا، چاہے وہ نفل نماز ہو یا وہ وتر نماز ہو. ایک بڑی آیت ملانا، اتنی بڑی آیت ہونا چاہیے کہ وہ 3 مقدار کی ہو، 3 آیت کوئی مقدار ہو، یا پھر 3 آیت ہو چھوٹی چھوٹی آیتیں، یا پھر کوئی ایک آیت ہی چلے گا لیکن وہ 3 آیت کی مقدار ہونا چاہیے پہلے، تب جا کے وہ کیا ہو جائے گا، ایک آیت کی مقدار. وہ جو ایک آیت ہے وہ 3 آیتوں کی مقدار ہونا، کہ اگر وہ ایک آیت ہی پڑھنا کافی ہو جائے گا. یا اسی طرح کوئی ایک چھوٹی سورت یا کوئی چھوٹی 3 آیت یا ایک آیت کیا کرنا پڑھنا، جو 3 آیتوں کی مقدار ہو، جو 3 آیتوں کے برابر ہو، اس کو بھی پڑھنے سے کیا ہو جائے گا، نماز میں ہمارا پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، وہ بھی نماز کے واجبات میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی نمازوں کے واجبات میں شمار ہوتا ہے. تو ہمارا جو نماز کی جو کیا ہے عمران اور اس کی جو کہانی ہے، اس کی جو نماز کی جو صورتیں ہیں، اس کی جو سیرت ہیں، اس کو ہم کیا ہم پڑھیں. یعنی نماز کے واجبات میں ایک عمران کے کہانی کی شکل میں، عمران کے ساتھ ایک کہانی پیش آیا، اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ نماز میں کیا کیا واجبات ہوتے ہیں. انہیں ایک نماز پڑھ رہا تھا ایک دن، ہے نا، نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہوا، وہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، ہے نا. پھر وہ بتایا کہ نماز میں واجبات کیا کیا ہوتے ہیں، اور بتایا کہ نماز میں واجب کیا چیز ہے. بتایا کہ واجب وہ چیز ہے جس سے ہم کو نماز میں اگر چھوٹ جاتی ہے، اس کو ہم سجدہ سہو کریں گے تو ہمارا سجدہ سہو کرنے سے ہماری نمازیں واجب کو مکمل ہو جاتی ہیں، ہماری نمازیں مکمل ہو جاتی ہیں. اس نے یہ بھی بتایا. پھر اس کے بعد بتایا کہ بیٹا ابو جان نماز میں کتنے واجبات ہیں. بیٹا نے پوچھا اپنے ابو جان سے کہ ابو جان نماز میں کتنے واجبات ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ کل کتنے ہیں نماز میں واجبات، 13 واجبات ہیں. کتنے ہیں، 10 اور 3، نماز میں ٹوٹلی 13 واجبات ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا وہ بھی واجب ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا وہ بھی کیا ہے، واجب ہے. تو ہمارا جو سبق ہے، ہمارا جو حصہ ہے، ہمارا جو پورشن ہے کیا ہو گیا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اختتام کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. پھر آنے والے ویڈیو میں، آنے والے سبق میں ایک نیا ویڈیو، ایک نیا سبق اس ہم کیا کریں گے، ملیں گے. ایک نیا سبق ہم کیا کریں گے، شروع کریں گے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے ہمارا سبق اور ہمارا جو حصہ ہے، آج کے لیے ہم اتنا ہی کیا کرتے ہیں، کافی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آنے والے دنوں میں ایک نیا ویڈیو کے ساتھ نیا سبق شروع کریں گے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اور اس کے بعد ہمیں ایک نیا اس کا جو باقی جو حصہ ہے نماز میں، جو ٹوٹل کتنا گنائے ہیں، 13 گنائے، اس میں ہم 2 پڑھ لی. پہلا سورہ فاتحہ پڑھنا، دوسرا ہے کوئی سورت ملانا، وہ بھی ہم لوگ پڑھ لیے. پھر آنے والے اس میں ہم کیا کریں گے، دوسرا جو سبق ہے، دوسرا جو ہمارا جو چیپٹر، اس کو ہم کیا کریں گے، شروع کریں گے. ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے. تو ہمارا سبق کو یہیں پہ روک دیتے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم دوسرا سبق کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.